بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 20 یعنی کہ 20، اور جو ٹاپک ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے بیل بانڈ کے اوپر، یعنی کہ کسی شخص کی اپیرنس کے حوالے سے، کسی شخص کی گرفتاری کے حوالے سے، جب کوئی اپیرنس کے حوالے سے جب کوئی سمن جاری کیا کرتا ہے، جب کوئی جج اور جو اس کی گرفتاری کے لیے اریسٹ وارنٹ جو جج جاری کرتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی اپیرنس کے لیے کورٹ میں اپیرنس کے لیے اس کو کہے کہ وہ شورٹیز یا بیل بانڈ جو ہے وہ جمع کروائے۔ بیل بانڈ، اس میں بیل بانڈ ود اور وداؤٹ شورٹیز، یعنی کہ وہ کہے تو وہ اس کا پرسنل بیل بانڈ پر بھی اس کو اپیرنس کے لیے وہ لے سکتا ہے، اور اس کو کہے تو وہ شورٹیز کے ساتھ کہ بیل بانڈ ود شورٹیز جو ہے وہ جمع کروائے، وہ دونوں ایگزیکیوٹ کرنے کا وہ کہہ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ریلیونٹ جو سیکشن ہے کہ بیل بانڈ کس لاء کے تحت لیے جاتے ہیں، جن کو ہم کہہ لیں اگر آسان الفاظ میں کہ مچلکے، جو روزمرہ زندگی میں ہم نام سنتے ہیں کہ مچلکے کس لاء کے تحت بیسیکلی جمع کروائے جاتے ہیں۔ جب کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم مچلکے جمع کرواتے ہیں، تو وہ مچلکوں کی جو سیکشن ہے وہ 91 سی آر پی سی کے تحت مچلکے جو ہیں وہ جمع کروائے جاتے ہیں۔ اب کسی بھی شخص کے حوالے سے جب کوئی جج، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمن جاری کرے، اگر وہ سمن پہ اپیئر نہیں ہوتا تو پھر اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کرتا ہے۔ اگر وہ اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کے بعد اگر وہ شخص عدالت میں پیش ہو جائے تو اس جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو کہے کہ وہ بیل بانڈ جو ہے وہ ود اور وداؤٹ شورٹیز جو ہے وہ اس میں سم سرکمسٹانسز میں پرسنل بیل بانڈ پر بھی ریلائی کیا جا سکتا ہے، اور سم ٹائم جج جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بیل بانڈ وتھ شورٹی، یعنی کہ جس میں ضامن ہوتا ہے جو اس کی اپیرنس کے حوالے سے گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اس کو جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو پیش کرتا رہے گا عدالت میں۔ تو یہ بیل بانڈ کا جو تذکرہ ہے وہ سیکشن 91 کے اندر ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ Power to take bond for appearance. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance in the court۔ اب اس کے اندر بڑی اہم بات ہے جو ہم نے پہلے تذکرہ کر لیا اس کو، مگر ہم سیکشن کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو وہ یہی کہتا ہے وین اینی پرسن فار ہوز اپیرنس، کوئی شخص جس کی اپیرنس کے لیے اور اریسٹ یا اریسٹ کے اور گرفتاری کے حوالے سے دی آفیسر پریزائڈنگ ان اینی کورٹ، جو آفیسر آف دی کورٹ ہے، جو جج ہے، اس کے پاس از امپاورڈ، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کیا کرے، ٹو ایشو آ سمنز اور وارنٹ، وہ اس کی اپیرنس کے لیے یا گرفتاری کے لیے سمن اور وارنٹ جاری کرے، از پریزنٹ ان سچ کورٹ، اور وہ شخص اگر اس کی عدالت میں پیش ہو جائے، سچ آفیسر میں ریکوائر سچ پرسن ٹو ایگزیکیوٹ، تو پھر وہ جو جج ہے وہ اس کو کہے گا آپ اپنی اپیرنس کے لیے کہ آئندہ آپ عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے، اس کے لیے آپ اپنا جو ضمانتی مچلکے ہیں، بیل بانڈ ہیں، وہ جمع کروائیں تاکہ آپ آئندہ جو ہے وہ عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس کے لیے اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ مچلکے جمع کرے، چاہے وہ پرسنل بانڈ دے یا بعض دفعہ وہ آرڈر کر دیتا ہے جج کہ آپ ود شورٹیز جو ہیں دیں، یعنی کہ جس میں ضامن جو ہے بیسیکلی ہوتا ہے، اس کو پرسنل بانڈ بھی دیا جا سکتا ہے، اور ود شورٹی، ود اور وداؤٹ شورٹی کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی خود بھی اس کے پرسنل بانڈ پہ بھی کوئی اگر ایسا آفینس نہیں ہے، اینیس آفینس، تو اس کے پرسنل بانڈ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ مگر اگر جج یہ سمجھے کہ نہیں یہ پرسنل بانڈ میں تو نارملی وہ جو ہے ود شورٹیز کا آرڈر کیا جاتا ہے، 99% کیسز میں پرسنل بانڈ نہیں لیا جاتا بلکہ ود شورٹیز آرڈر کیا جاتا ہے، اور کوئی شخص وہ اس کی ضمانت دیتا ہے، وہ ضامن بنتا ہے کہ وہ اس کو جب تک مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو عدالت میں
پیش کرتا رہے گا. وہ جو مچلکے جات ہیں جس کے حوالے سے ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں وہ 91 CRPC کے تحت جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں، وہ جو جمع کروائے جاتے ہیں وہ 91 CRPC کے اندر ان کا تذکرہ ہے. اب کوئی شخص مچلکے جات جمع کروانے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے حوالے سے جو سیکشن ہے وہ سیکشن 92 ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اریسٹ بائی بریچ آف بانڈ فار اپیرنس. سمپل ہے. وین اینی پرسن ہو از باؤنڈ بائی اینی بانڈ ٹیکن انڈر دس کوڈ ٹو اپیئر بیفور اے کورٹ ڈز ناٹ سو اپیئر. اب اس نے بانڈ اس لیے دیا کہ وہ اپیئر ہوگا، مگر بانڈ دینے کے باوجود جو ہے وہ اپیئر نہیں ہوتا. The officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced. اور پھر جج ڈیفینیٹلی وہ یہ کہے گا کہ یہ اس نے جو بیل بانڈ دیے تھے وہ کینسل کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ اس شخص کو اریسٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس نے اپنے بانڈ کو بریچ کر دیا، جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پیش ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو اب وہ بانڈ اس نے ایگزیکیوٹ کیے، اس کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہا، تو جج کیا کرے گا؟ وہ آرڈر کرے گا کہ اس کو اریسٹ کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے. تو یہ جو ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ جی وہ اس کے بعد اس کے وارنٹ جاری ہو گئے، تو وہ ضمانت ہونے کے بعد تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ضمانت ہو گئی، بیل بانڈ ایگزیکیوٹ کیے، 91 کے تحت بیل بانڈ دیے کہ جی ہم عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد وہ شخص اگر پھر کہیں ڈیویٹ کر جائے، اپنے اس چیز سے منحرف ہو جائے، تو پھر جس شخص نے بانڈ ایگزیکیوٹ کیے ہوتے ہیں اپنی اپیرنس کے لیے کہ وہ جب کبھی عدالت بلائے گی تو حاضر ہوں گے، جب وہ شخص بانڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے باوجود اپیئر نہیں ہوتا تو پھر 92 سیکشن کے تحت اسی جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کر کے اس کو اریسٹ کرنے کا آرڈر کرے اور کہے کہ اس کو اریسٹ کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے. یہ 91 اور 92 کے حوالے سے جو بیل بانڈ ہے اس کا تذکرہ ہم نے کر لیا. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری مزید جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور اپنی آراء سے کمنٹ سیکشنز کے اندر مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ اس کے مطابق میں اپنے اس نالج شیئرنگ کے عمل میں جو کوئی بہتری ہے وہ لا سکوں، اور اس کے مطابق اس عمل کو جاری و ساری رکھ سکوں. والسلام.